السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کیا تبریز واقعی اسے آزادی دے دے گا یا اس کے سامنے کوئی نئی شرط رکھے گا؟ وہ تبریز سے طلاق مانگنے پر آخر کس حقیقت سے پردہ اٹھا بیٹھی؟ سوتیلی ماں نے اسے تبریز کے ہاتھوں کیوں بیچا؟ اور اصل سودا کیا تھا؟ کیا تبریز کی کہانی صرف دولت اور طاقت کی ہے یا اس کے پیچھے کوئی پرانا راز بھی چھپا ہے؟ آزادی کے بدلے قیمت مانگنے والا تبریز کیا واقعی اسے خود سے آزاد کر پائے گا؟ مجھے طلاق چاہیے، اس نے بدقت بات پوری کی تھی۔ آزادی چاہتی ہو تم مجھ سے؟ جانتی ہو بہت بڑی قیمت چکائی ہے میں نے تمہاری۔ اگر تم آزادی چاہتی ہو تو میرے پیسے مجھے لوٹا دو، بدلے میں لے لو آزادی۔ کتنی قیمت دی تھی تم نے میرے بدلے میری سوتیلی ماں کو؟ اس نے تبریز الوی کے سینے پر ہاتھ مارا۔ تبریز نے اس کا ہاتھ جگڑتے اس کی کمر پر گرفت مضبوط کرتے اپنے قریب کھینچا تو اس کی سانسیں وہ بے ہنگم سانسوں کے ساتھ ہال وے کے وسیع کوریڈور میں بھاگتے جا رہی تھی۔ سرخ ہونٹ، بھیگی حسین آنکھیں جن میں سے گرم سیال بہتا ہوا ان کا کاجل بھی بہا لے گیا تھا۔ کانوں میں جھولتے آویزے اس کے حسن میں جتنی زیادتی کر چکے تھے اب اس کے ساتھ ہو رہی ناقدری پر ماتم کناں تھے۔ اس نے ایک ڈری ہوئی نظر اپنے پیچھے ڈالی، اس خوف سے کہ وہ اس کے پیچھے نہ آ رہا ہو۔ جب کسی کی سخت پکڑ اپنی کمر پر محسوس کرتے اس نے آنکھیں میچتے چیخ روکی تھی۔ خود کو کسی دیوار نما فولادی چیز سے ٹکراتے محسوس کرتے اس کا سر چکرایا تھا۔ اپنے چہرے پر پڑتی دہکتی غسیل سانسیں اس کے جسم میں خون منجمد کر چکی تھیں۔ اس نے ابھی سہمی ہرنی جیسی آنکھوں کو اٹھاتے اس کی جانب دیکھا ہی تھا جب وہ غصے سے اس پر جھکتا اس کا سانس روک گیا۔ کیا سب تیاری ہو گئی ہے؟ جمال صاحب آتے ہی ہوں گے، مجھے کسی بھی قسم کی کوئی غلطی نہیں چاہیے، سمجھی تم؟ وہ اپنے ناخنوں پر پنک نیل پالش لگاتے اسے شیشے میں سے گھورتے بولی تھی، جس پر فرزانہ نے تھوک نگلا۔ میڈم، میں نے سب کچھ سیٹ کر دیا ہے مگر… اس نے نظر اٹھا کر جملہ ادھورا چھوڑا تو ان کے ماتھے پر بل پڑے۔ مگر کیا؟ نبیلہ بیگم ایک ادا سے پرفیوم خود پر چھڑکتی اس کے قریب آئی تھی۔ وہ دانیہ میڈم… ابھی فرزانہ نے جملہ مکمل بھی نہیں کیا تھا کہ نبیلہ نے دانت پیسے۔ اس نے پھر کوئی نیا تماشا لگایا ہے کیا؟ اف، میں تھک گئی ہوں اس لڑکی کے روز روز کے تماشے سے۔ ایک تو میرے کلائنٹس سے بدسلوکی کرتی ہے، اوپر سے مجھے بھی سکون سے کام نہیں کرنے دے رہی۔ اس کا باپ مر گیا اور میرے سر چھوڑ گیا اسے۔ اگر اس کی جائیداد پر پورا قبضہ نہیں چاہیے ہوتا مجھے تو کب کا کام تمام کر دیتی میں اس کا۔ وہ غصے سے طیش میں آتی اس کے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ دھاڑ سے دروازہ کھولتے اسے نماز پڑھ کر دعا مانگتے دیکھ کمینی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر دوڑی۔ میری بات کان کھول کر سنو لڑکی، میرے آج بہت امپورٹنٹ گیسٹ آ رہے ہیں۔ اگر آج تم نے کوئی تماشا لگایا تو اس بنگلے سے نکال کر کوڑے پر پھینک دوں گی تمہیں، سمجھی؟ نبیلہ بیگم کی چنگھاڑتی آواز پر اس نے اپنی ہری آنکھوں میں اشتعال لیے انہیں گھورا تھا۔ میں بھی آپ کو ایک بات صاف بتا دوں، خبردار اگر آپ کا کوئی گیسٹ میرے کمرے کے ارد گرد بھی پھٹکا تو آپ کے سارے کرتوت پولیس کو بتا دوں گی میں، اور اپنی زبان سنبھال کر بات کیا کرے مجھ سے۔ اس گھر کی اور جائیداد کی مالک میں ہوں۔ اگر میرے بابا سے دھوکے سے آپ گارڈین شپ نہ سائن کرواتے تو میں کب کا آپ کو اس بنگلے سے باہر نکال پھینکتی۔ تو اپنی حد میں رہیں، سمجھی؟ اور نکلے میرے کمرے سے۔ دانیہ نے انگلی کے اشارے سے کہتے اپنا موبائل اٹھایا تھا۔ اس کی اکڑ اور لہجے پر نبیلہ بیگم کے پورے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ ان کی سوتیلی بیٹی تھی۔ اس کے باپ کے مرض الموت میں اپنے نام بس ایک DHA کا فلیٹ سن کر ان کے پیروں تلے زمین نکلی تھی، کیونکہ دانیہ کا باپ اپنی کروڑوں کی جائیداد اپنی اکلوتی بیٹی کے نام کر چکا تھا، جس کی وجہ سے نبیلہ بیگم نے چال چلتے انہیں ایموشنل کرتے ان سے گارڈین شپ پر سائن کروا لیا تھا۔ چونکہ دانیہ ابھی 18 سال کی نہیں ہوئی تھی، اسی لیے وہ کچھ مہلت کے ملنے پر نئے طریقے سوچتے جائیداد کو کسی بھی طرح اپنے نام کروانا چاہتی تھی۔ اپنے شوہر کے مرنے کے بعد وہ ہفتے بھر میں ہی مختلف قسم کے لوگوں کو گھر میں بلاتے پارٹیاں کرنے لگی تھی۔ دانیہ ابھی باپ سے بچھڑنے کے غم میں تھی، جس کے سبب اس نے اس طرف دھیان نہ دیا، جس سے نبیلہ کو مزید چھوٹ مل گئی۔ آئے دن کا تماشا تھا جو بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ گیا کہ ان کے گھر شراب اور جوئے کی محفلیں بھی سجنے لگی تھیں۔ جب دانیہ نے یہ سب دیکھا تو اس نے نبیلہ کو منع کیا، مگر وہ نہ مانی۔ دانیہ یہ سب دیکھ کر پیچھو تاب کھا کر رہ جاتی۔ اس کو یہ سب بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور پھر ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ اس روز دانیہ کو ٹیوشن سے آنے میں دیر ہو گئی۔ وہاں ایک آدمی جو اس وقت شراب کے نشے میں بہک رہا تھا، اس نے جو ہی دانیہ کو دیکھا اس کی طرف بڑھتا وہ اس کا راستہ روک کر اس سے بدتمیزی کرنے لگا۔ دانیہ اس کو دھکا دے کر بھاگ گئی تو وہ بھی اٹھ کر اس کے پیچھے آئے۔ اس کے کمرے میں گھسنے کی کوشش کرنے لگا کہ تبھی فرزانہ وہاں چلی آئی اور اس نے بہت مشکل سے اس شخص کو وہاں سے ہٹایا تھا۔ دانیہ کے لیے یہ سب برداشت کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے اس سب کی پولیس کو کمپلین کرنے کی دھمکی لگائی، جس پہ نبیلہ بیگم کے یقین دلانے پر کہ دوبارہ ایسا نہیں ہوگا وہ خاموش ہو گئی اور خود احتیاط کرنے لگی۔ وہ ٹیوشن سے ہمیشہ جلدی آتے اپنے کمرے میں بند ہو جاتی تھی۔ دانیل نے ان کے تن فن کرتے جانے پر بھاری سانس خارج کرتے کمرے کو لاک لگایا تھا، جب نظر دروازے کے پیچھے لٹکی جیکٹ پر پڑی تھی۔ دل اچانک 200 کی سپیڈ سے دوڑتا اس کے چہرے پر لالی بکھیر گیا تھا۔
وہ شرمیلی سے مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتی اس کے نزدیک بڑھی تھی۔ اپنی نازک مخروطی انگلیوں سے جیکٹ کو تھامتے اس نے بے ساختہ اسے اپنی ناک کے نزدیک کیا، جس پر دھیمی دھیمی خوشبو اس کے حواسوں پر سوار ہوتی اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ بے ساختہ اسے وہ منظر یاد آیا تھا جب یہ جیکٹ والا انسان اسے ٹکرایا تھا۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب نے ہمیں یاد رکھا ہوگا۔ آپ کی محبت اور سپورٹ ہی ہماری اصل طاقت ہے۔ بس اسی طرح اپنا پیار اور ساتھ قائم رکھے گا۔ ہماری آنے والی ویڈیوز کو ضرور دیکھیے گا اور اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں بتائیے گا۔ آپ سب کا دل سے بہت بہت شکریہ۔ خوش رہیں، آباد رہیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ردا پلیز یار مجھے اکیلے مت چھوڑ، بس میرا ڈرائیور ابھی آتا ہی ہوگا، دانیہ نے تیز بارش ہوتی دیکھ منت کرنے والے انداز میں کہا تھا۔ آئی ایم سوری یار، مگر ہم دونوں 2 گھنٹوں سے یہاں کھڑے ہیں، میرے موم ڈیڈ کال کر رہے ہیں اور تم میرے ساتھ چلنے کے لیے بھی راضی نہیں ہو۔ اب مجھے جانا ہوگا ورنہ ماما مجھے بہت ڈانٹیں گی۔ وہ معذرتی انداز میں اس سے اپنی کلائی چھڑواتی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ سڑک چند ہی لمحوں بعد سنسان ہو گئی اور بارش مزید تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اب تو بجلی کڑکنے کی وجہ سے اسٹریٹ لائٹ بھی جھلمل کر رہی تھی۔ دانیہ کی آنکھوں سے بے بسی کی وجہ سے آنسو گر رہے تھے۔ اس نے ہمت کرتے خود گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ جب بارش میں بھیگنے کی وجہ سے کچھ آوارہ آدمی اس پر آوازیں کسنے لگے تھے۔ وہ بے حد حسین ہونے کے ساتھ ساتھ ڈرپوک بھی تھی، اس لیے ان سے بچنے کے لیے تیز تیز چلنے لگی۔ جب پھسلن کی وجہ سے پیر مڑا، آدمیوں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے اس کی مدد کرنے کے بہانے سے اس کو چھونے کی کوشش کی تھی۔ جب کسی نے اپنی بائک اس کے سامنے لاتے روکی اور ایک جھٹکے میں اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اٹھاتے بائک پر بٹھایا اور زن سے گاڑی آگے بھگا دی۔ یہ سب صرف کچھ سیکنڈز میں ہوا تھا۔ دانیہ کو لگا کسی نے اس کے حلق سے آواز کھینچ لی تھی۔ تو کیا وہ کڈنیپ ہو چکی تھی؟ ابھی وہ آنکھیں پھاڑے دماغ میں تانے بانے بن رہی تھی جب اس آدمی نے کچھ دور جاتے بائک کو روکا تھا۔ اتنی تیز بارش میں اتنی رات کو باہر کیا کر رہی ہو تم؟ احساس بھی ہے کہ ابھی کیا ہو سکتا تھا تمہارے ساتھ؟ وہ ہیلمٹ کے اندر سے ہی غراتے بولا تھا، جو ابھی تک شاکڈ کے عالم میں اس کی جانب چہرہ اٹھائے دیکھ رہی تھی۔ حالانکہ دانیہ کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب ان کے اوپر کی اسٹریٹ لائٹ کی روشنی اس اجنبی کے ہیلمٹ کے فرنٹ سائڈ پر پڑی تو اس کا اندازہ ہوا کہ وہ بائک پر اس کے آگے بیٹھی تھی، اس لیے آسانی سے دیکھ پا رہی تھی۔ اسے کپ کپاتا دیکھ بائکر نے اپنی جیکٹ اتارتے دانیہ کے کندھوں پر ڈالی تھی۔ جب اس کے گلے میں لٹکتی چین کو دیکھتے دانیہ نے چہرہ جھکایا۔ آپ کون ہیں؟ آپ کا نام؟ اس کی دھیمی آواز میں پوچھنے پر وہ دانت پیستے اس کی بات کاٹ گیا۔ میرا نام جاننا ضروری نہیں ہے، اپنا ایڈریس بتاؤ لڑکی، وہ سخت آواز میں کہتا اس کے حسین مکھڑے سے نظریں پھیرتا بائک سٹارٹ کرنے لگا، مگر بائک چونکہ ہیوی بائک تھی اس لیے اسے دانیہ کے مزید نزدیک جھکنا پڑا تھا، جس پر وہ تھوکنے گلتی اپنے لال انار ہوتے گالوں کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ تم پیچھے بیٹھ جاؤ، اس طرح میں بائک سٹارٹ نہیں کر سکتا۔ بائکر کی بھاری گھمبیر آواز سنتے دانیہ نے دھواں دھواں چہرے سے تھوک نکلا تھا۔ میں کبھی بائک پر نہیں بیٹھی، اگر گر گئی تو؟ وہ کانچ سی بڑی بڑی آنکھوں سے اس کے ہیلمٹ سے چھپے چہرے کی جانب دیکھتے بولی تھی۔ نہیں گرو گی، بائکر نے اسے کسی بچی کی طرح اپنے پیچھے بٹھاتے اس پر ڈالی اپنی جیکٹ کو دونوں بازو پکڑتے اسے اپنے نزدیک کھینچا، جس سے دانیہ بے ساختہ اس کی کمر سے آ ٹکرائی۔ چہرہ مزید بلش ہوا تھا۔ بائکر نے اس کے معصوم چہرے کو گلاب بنتے سائیڈ مرر میں دیکھتے مسکراہٹ چھپائی تھی۔ اگر گرنا نہیں چاہتی تو کمر سے پکڑ لو، مجھے بارش کی وجہ سے بائک زیادہ سلپ ہوتی ہے۔ وہ پہلی دفعہ کسی سے اتنی نرم ٹون میں بات کر رہا تھا، ورنہ وہ نک چڑھا اپنی بائک پر کسی کو بیٹھنے نہیں دیتا تھا، کجا اتنی نرمی سے کسی سے بات کرنا۔ مگر اس لڑکی میں نہ جانے کیسی کشش تھی جو وہ اپنا لہجہ دھیما کر گیا تھا۔ دانیہ نے جھجکتے ہوئے اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹے تھے اور پھر اس کی بائک کو ہواؤں سے باتیں کرتے دیکھ وہ ڈرتے اس کے پشت میں چہرہ چھپا گئی۔ اس کے ایڈریس بتانے پر وہ اسے اس جگہ لے تو آیا تھا، مگر اس کے گھر سے کچھ پہلے ایک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے راستہ بلاک تھا، اس لیے وہ اس کا گھر نہیں دیکھ پایا۔ تھینک یو مسٹر بائکر، آپ کی جیکٹ۔ دانیہ نے مسکراتے اس کی جیکٹ اتارنی چاہی، جس پر وہ منع کر گیا۔ رہنے دو، تمہیں اس کی ابھی زیادہ ضرورت ہے۔ دانیہ کے وائٹ ڈریس کو بارش سے بھیگے دیکھ بائکر نے منع کر دیا تھا، جس پر دانیہ کچھ لمحے اسے دیکھتے بائے کرتی جا چکی تھی۔ اس بات سے بے خبر کہ دل اس انجانے بائکر کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ وہ ارد گرد سے بے پرواہ مغرورانہ چال چلتے اندر کی جانب بڑھتا سب کی نظروں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ 26 سالہ تبریز الوی اپنی پوری وجیہہ شخصیت کے ساتھ اپنے باپ کے آفس میں کوحرام مچانے آ ٹپکا تھا۔ کل اس نے اپنے بڑے بھائی کو تنگ کیا تھا اور آج باری اس کے باپ کی تھی۔ وہ امیر باپ کی بگڑی ہوئی اور دل عزیز اولاد تھی۔
جس نے بیچ میٹنگ کے دوران دھڑام سے دروازہ کھولتے اندر بیٹھے لوگوں کو چونکایا تھا۔ اس کی شرارتی آنکھیں اور مسکراہٹ دیکھتے سمیر الوی نے بھاری سانس خارج کرتے گردن ہلائی تھی۔ پتہ تھا اب وہ سب کا سکون برباد کیے بغیر یہاں سے جانے والا نہیں ہے۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ سنا ہے کوئی پروجیکٹ تیار کیا ہے؟ کیا پاپا مجھے بتایا نہیں؟ میں نے بھی ایک آئیڈیا دینا تھا۔ وہ چہک کر کہتا قدم بڑھا کر بڑے حق سے اپنے بڑے بھائی کی کرسی کھینچتے وہاں بیٹھا جو آج آفس اسی کی وجہ سے نہیں آیا تھا۔ تبریز، ہم ایک امپورٹنٹ میٹنگ میں ہیں، آئیڈیاز لاسٹ میں سنے جائیں گے۔ میٹنگ کنٹینیو کریں، سمیر الوی نے روبدار آواز میں کہتے اسے آنکھیں دکھائی تھی جو چیئر پر ٹیک لگاتے وہاں رکھے چیونگم کے پیکٹ کو کھولتا جان بوجھ کر انہیں زج کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ اچھے سے جانتے تھے وہ انہیں کیوں ستا رہا ہے۔ ہر مہینے 2 مہینے میں اس کی عادت تھی اپنی بات منوانے کے لیے وہ ایسے ہی ان سب کی ناک میں دم کیے رکھتا تھا۔ مجھے یہ والا ڈیزائن پسند نہیں آ رہا۔ تبریز، یہ ڈیزائن نہیں ہے، کلر ایفیکٹ ڈالا ہے۔ ان کے بے عزتی کرنے پر وہ لب کاٹتے مسکرایا، مطلب وہ ان کو زج کرنے میں کامیاب ہو ہی گیا تھا۔ میٹنگ کے ختم ہوتے ہی انہوں نے ہار باندھتے اس کی جانب دیکھا۔ تمہاری ضد پوری ہو جائے گی، اب جاؤ گھر واپس، اور خبردار اپنی ماں کو دوبارہ تم نے اپنا وکیل اور سفارشی بناتے میرے پیچھے لگایا تو۔ تبریز، بات پوری سنو۔ اف خدایا، یہ لڑکا کب سدھرے گا؟ ابھی انہوں نے بات شروع ہی کی تھی کہ ان کی حامی بھرتے وہ ان کی مزید سنے بغیر اٹھ کر وہاں سے خوش خوش جا چکا تھا۔ پیچھے وہ ماتھا پیٹ کر رہ گئے تھے۔ یہ اکیلے کیوں مسکرایا جا رہا ہے؟ کیا بات ہے؟ میں نے نوٹ کیا ہے آج کل تم اکیلے میں خود سے ہی بلش کیے جا رہی ہو۔ دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے۔ سہرش نے دانیہ کے برابر میں بیٹھتے اسے چھیڑا تھا جو گڑبڑائی تھی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، تمہیں وہم ہو رہا ہے۔ دانیہ نے نگاہیں ادھر ادھر موڑتے اپنے گالوں کی لالی کو چھپانا چاہا تھا۔ آئے ہائے گلابو، تمہارے گال لشکارے مار رہے ہیں، یعنی ضرور کوئی تو ہے جس کے خیالوں نے تمہیں پاگل کر دیا ہے۔ اب جلدی سے منہ کھولو اور بتاؤ کون ہے وہ جس نے سوچوں کے ساتھ ساتھ دل تک رسائی پا لی ہے؟ سہرش نے اس کو شریر انداز میں چھیڑتے پوچھا، جس پر دانیہ نے تھوک نگلا۔ وہ اس سے بچنے کے لیے اٹھتے بھاگی تھی جب سہرش اسے تھام گئی۔ بات جانے بغیر تو میں نے تمہاری جان نہیں چھوڑنی، تو بہتر ہے جلدی سے بتا دو۔ دانیہ کے پاس بتائے بغیر کوئی چارہ نہ تھا، سو مختصراً اس کو سارا واقعہ کہہ سنایا۔ لو جی، چہرہ تو دیکھا نہیں، نام ہی پوچھ لیتی کم از کم شکریہ کرنے کے لیے، تمہیں بچایا تھا اس نے، سہرش نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اس دن خیال ہی نہیں رہا تھا، ویسے بھی میں کافی ڈر گئی تھی۔ اچھا چھوڑو، پیپر کی تیاری کیسی ہے؟ آج ٹیوشن کی ایکسٹرا کلاسز ہیں میری تو، کیا میں تمہارے گھر آ جاؤں آج رات کے لیے؟ دانیہ کو رات میں اپنے گھر نہیں جانا تھا، اس لیے سہرش سے پوچھا۔ سوری دانی، لیکن میں خود اپنے گھر نہیں ہوں، ماموں کے گھر رکی ہوں، تمہیں بتانا بھول گئی۔ میرے نانا کا انتقال ہو گیا ہے تو ماما اور باقی سب حیدرآباد گئے ہوئے ہیں، اگر چاہو تو وہاں چل لو، سہرش نے اپنا بیگ اٹھاتے کہا تھا۔ نہیں رہنے دو، چلو پھر میرا ڈرائیور آ گیا ہے، میں چلتی ہوں۔ دانیہ نے اس کو گلے لگاتے کالج سے باہر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ اس کے سیکنڈ ایئر کے فائنل ایگزامز تھے اور کچھ ہی دنوں میں اس کی برتھ ڈے بھی آنے والی تھی، جس پر اس نے سوچا تھا کہ وہ نبیلہ بیگم کا یہ ڈرامہ ختم کر دے گی، انہیں اپنے گھر سے باہر نکال کر، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی کس طرح پلٹے کھانے والی ہے۔ کیا یار، آج تو ریس میں بالکل مزہ نہیں آیا، اتنی جلدی ختم ہو گئی۔ عمار نے اس کے قریب آتے اسے بوتل پکڑائی تھی جس پر تبریز نے گردن ہلائی، اسے بھی مزہ نہیں آیا۔ گائز، میرے انکل نے مجھے آج ایک پارٹی کے لیے انوائٹ کیا ہے، تو کیوں نہ تم دونوں بھی چلو، مزہ آئے گا۔ احمد جو اپنے انکل سے فون پہ بات کر کے ان کے پاس آیا تھا، ان کو بتاتے اب ساتھ اس نے ان کو بھی چلنے کی پیشکش کی۔ سوری، میں نہیں آ سکتا، مجھے گھر جانا ہے جلدی، بابا نے آج فیملی ڈنر رکھا ہے، تبریز نے اپنی بائک سٹارٹ کرتے کہا، جس پر سارے دوستوں نے اسے روک دیا۔ ایسے کیسے تم نہیں چل سکتے؟ تم ہمیشہ ہر مستی میں ہمارے ساتھ ہوتے ہو، آج تو چلنا پڑے گا یار، سنا ہے وہاں کی پارٹیاں بہت مست ہوتی ہیں، اور کیا پتہ کوئی حسینہ ہم پر دل ہار بیٹھے، احمد نے کمینگی سے مسکراتے کہا تھا، جس پر حسینہ کا لفظ سنتے ہی تبریز کی آنکھوں کے پردوں پر اس دلربا کا عکس چھم سے اترا، وہ اس کو اب تک فراموش نہیں کر پایا تھا۔ چل نا یار، تھوڑی دیر انجوائے کر کے آ جائیں گے۔ وہ سب اسے زبردستی کرتے منا چکے تھے۔ کچھ ہی دیر میں ان تینوں کی ہیوی بائکس دھواں چھوڑتی فضا میں شور برپا کرتی آگے پیچھے نکلی تھیں۔ اف، کیسے اندر جاؤں؟ دانیہ نے اپنی گھڑی میں 9 بجے کا ٹائم دیکھتے لب کاٹے تھے، شاید نہیں، یقیناً اندر ہمیشہ کی طرح وہی بےہودہ پارٹی چل رہی ہوگی۔ اس نے پیچھے کے دروازے سے جانے کے بارے میں سوچا جو کچن کی جانب کھلتا تھا۔ وہ دانت پیستے ریلنگ پر چڑھتی کچن کی کھڑکی میں داخل ہوتی، جھک کر اپنا بیگ اٹھا رہی تھی جب کسی کی گرفت اپنی کمر پر محسوس کرتے گھبرائی۔
اور پلٹ کر دیکھا تو ادھیڑ عمر کا آدمی نشے میں دھت گندی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، جس پر دانیہ کی سانس رکی۔ وہ لڑکھڑائی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گر جاتی، آدمی نے کمینگی سے مسکراتے اس کی کلائی تھامتے اسے اپنی جانب کھینچتے نیچے گرنے سے بچایا تھا۔ چھوڑو مجھے، وہ جھٹپٹاتے اس سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی جو اس پر اپنا چہرہ جھکائے جا رہا تھا۔ ارے یہ کیا، میں نے تمہاری جان بچائی ہے، شکریہ تو کہو کم از کم۔ وہ دانیہ کی دونوں کلائیاں جکڑے بھونڈے انداز میں ہنستا بولا۔ اس کے منہ سے آتی بدبو سے دانیہ کا دل خراب ہوا۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے اس کے پیٹ میں لات مارتے بھاگی تھی۔ اسے غصے سے اپنے پیچھے پیچھے آتے دیکھ وہ ہال والی سیڑھیوں کی جانب بھاگی تھی جب آدمی نے جھپٹ کر اسے پکڑا۔ کہاں جا رہی ہے بلبل؟ وہ دانیہ کے بال پکڑتے گرایا۔ دانیہ زور سے چیخی تھی۔ جب شور سنتے وہاں لوگ موجود ہوئے تھے اس جانب متوجہ ہوئے تھے جب آدمی کے منہ پر پڑنے والے گھونسے نے اسے زمین پر گرایا تھا۔ نبیلہ بیگم بھی اپنے مہمانوں کے ساتھ کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی جب اچانک کسی لڑکے کو آدمی کو مارتے دیکھ گھبرا کر آگے بڑھی، کیونکہ وہ ان کا کافی امیر کلائنٹ تھا۔ اپنے غلیظ ہاتھ اس سے دور رکھ ورنہ جڑ سے اکھاڑ دوں گا۔ تبریز الوی دھاڑتا اس آدمی کے چہرے پر گھونسے مارتے اسے لال و لال کر چکا تھا۔ چند منٹ پہلے پارٹی تو بہت کمال کی چل رہی ہے، تجھے کیا ہوا ہے تبریز، مزہ نہیں آ رہا؟ عمار نے اس کی جانب دیکھتے پوچھا تھا اب جو اپنی سوچیں میں گم تھا۔ نہیں کچھ خاص نہیں ہے، میرا موڈ نہیں ہے، بس مزید رہنے کا، تم لوگ انجوائے کرو، میں جا رہا ہوں۔ تبریز اپنی جگہ سے اٹھتا باہر آیا تھا۔ اس نے پورچ میں کھڑے ہوتے سگریٹ جلائی۔ بے اختیار اس کو وہ لڑکی یاد آئی تھی۔ نہ جانے وہ کون تھی، ہائے اللہ، ایک دفعہ پھر نظر آ جائے وہ مجھے۔ اس کا دل اس لڑکی کو یک بارگی دیکھنے کا مطمئن ہوا تھا، مگر اگلے پل وہ اس کا خیال ذہن سے جھٹک گیا۔ میں کیوں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں؟ میں تبریز الوی ہوں، میں کسی کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ وہ سر جھٹکتے لاپرواہی سے بولتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ جب بائک سٹارٹ کرنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو چابی ہی نہیں تھی۔ اف، احمد کے پاس ہوگی، وہی انگلی میں گھما رہا تھا۔ تبریز نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اندر کی جانب قدم بڑھائے جب سامنے کے منظر پر اس کا دل تھم گیا۔ وہی حسینہ جس کا خیال اس کے دماغ سے جاتا نہیں تھا، روتے ہوئے بھاگتے اس کی طرف آ رہی تھی۔ جب کسی آدمی نے اس کے بالوں کو جکڑا، اس کے غرانے پر تبریز ہوش میں آتے غصے سے اس کی جانب بھاگا تھا۔ کون ہو تم؟ وہ آدمی مار کھاتے کچھ بولنے کی کوشش کر رہا تھا مگر تبریز اسے ایک لمحے کی مہلت نہیں دے رہا تھا۔ سب اسے دیوانوں کی طرح آدمی کو مارتے دیکھ حیرت زدہ سے کھڑے تھے۔ جب اس کے دوستوں نے آگے بڑھتے اسے روکنے کی کوشش کی، نبیلہ بیگم بھی آگے بڑھی تھی۔ کون ہو تم لڑکے، اور میرے کلائنٹ کو کیسے ہاتھ لگایا تم نے؟ ان کے بولنے پر وہ خون آشام نظروں سے ان کی جانب پلٹا، جس پر وہ گھبراتے 2 قدم پیچھے لے گئی۔ کلائنٹ؟ تمہیں یہ آدمی اس لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کرتے نہیں دکھ رہا تھا کیا؟ اس کی بلند آواز پر سب چونکے تھے۔ دانیہ نے سرخ آنکھوں سے اس کو دیکھا تھا۔ اس منظر کی ضد میں ابھی تک اس کا بدن بری طرح کانپ رہا تھا۔ یہ کس طرح بات کر رہے ہو تم لڑکے؟ میرے ہی گھر میں کھڑے ہوتے مجھ سے بدتمیزی کر رہے ہو؟ اور دانیہ، تمہیں کمرے سے باہر آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ یقیناً جان بوجھ کر باہر نکلی ہوگی تم۔ نبیلہ بیگم آگ بگولا ہوئے اس کی جانب بڑھی جب تبریز آگے سے بڑھتا ان کا راستہ روک کر دانیہ کو اپنے پیچھے چھپا گیا۔ خبردار جو ایک قدم آگے بڑھایا تو اس آدمی کو فوری طور پر پولیس کے حوالے کرو ورنہ میں خود تم سب کو جیل بھجوا دوں گا۔ تم جانتی نہیں ہو میں ہوں کون؟ تبریز کی دھمکی پر سب گھبرائے تھے۔ نبیلہ بیگم کی آنکھیں پھٹی۔ تم ایسے نہیں کر سکتے، اور تم ہو کون میرے گھر کے معاملات میں دخل دینے والے، اور کس حق سے اس لڑکی کو بچا رہے ہو؟ وہ غصے سے دانت پیستے بولی تھی، جس پر تبریز ایک لمحے کو ٹھہرتے پلکیں جھپکاتے خود سے سوال کرنے لگا۔ واقعی وہ کیوں اس قدر آگے بڑھ رہا تھا اس لڑکی کے لیے؟ تبریز کیوں پرائے پھڈے میں ٹانگ اڑا رہا ہے؟ چھوڑ۔ احمد نے اپنے انکل کے اشارے پر اسے روکنے کی کوشش کی تھی، جس پر وہ اسے آنکھیں دکھاتا چپ رہنے کا اشارہ کر گیا۔ تبھی دانیہ کی لرزتی آواز ان سب کی سماعت سے ٹکرائی۔ یہ میرا گھر ہے اور آج جو میرے ساتھ ہوا ہے اس کی کمپلین کروں گی۔ بہت کر لی تم نے اپنی من مانی۔ نبیلہ بیگم نے پہلے حیرانی سے اس کو دیکھا، پھر بے ہنگم کہا لگایا۔ دانیہ ڈارلنگ، ابھی تم 18 کی نہیں ہو تو کوئی تمہاری کمپلین نہیں لکھے گا، اس لیے اس خیال کو تو اپنے ذہن سے نکال ہی دو۔ طنزیہ انداز میں کہتی نبیلہ نے دانت پہ دانت جمائے اس کی کلائی جکڑتے اسے اپنی جانب کھینچا تھا، جس پر دانیہ کراہی۔ وہ اسے بے دردی سے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے لے جا رہی تھی جب تبریز نے زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ چند ثانیوں میں لیا تھا۔ وہ لمبے قدم بڑھا کر ان کے نزدیک پہنچتا راستہ روک گیا۔ میں دانیہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس کے الفاظ نے ایک بار پھر سب کو حیرت کا شدید جھٹکا دیا تھا۔ نبیلہ بھی حیرت کا بت بنی اس کو دیکھ رہی تھی۔ اور میں کیوں کروں تمہارا اس سے نکاح؟ تم نکلو یہاں سے، ختم اب یہ پارٹی، اب میں جانوں اور یہ لڑکی۔
वो कड़े तेवरों से दानिया को घूरते बोली थी, जिस पर तबरेज़ ने दानिया को दोबारा अपनी जानिब खींचते उनकी आंखों में देखते सरगोशियाना कुछ कहा था, जिस पर नबीला की आंखें चमकी। सफदर, जल्दी से मौलवी साहब का इंतज़ाम करो, वो अपने गार्ड को हुक्म देती कमीनगी से मुस्कुराई थी, जबकि दानिया हैरत से उस आदमी की पुश्त देख रही थी जो न जाने खुद से क्या क्या फैसले किए जा रहा था। डियर रीडर्स, क्या आपने हमारी वीडियो को लाइक किया? अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे चैनल के लिए बहुत बड़ी सेफ्टी है। तो अगर आप हमारे चैनल को सेव करना चाहते हैं तो जल्दी से लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए। शुक्रिया। और फिर कुछ यूँ हुआ कि दानिया अगले चंद मिनटों में दानिया तबरेज़ अलवी बन चुकी थी। तूने ये क्या किया तबरेज़? अंकल आंटी और घर में कैसे सब बताएगा? उसे सिगरेट फूंकते देख उसके सारे दोस्तों ने परेशानी से उसे देखते पूछा था। पता नहीं यार, मुझे खुद भी कि ये सब कैसे हो गया, वो लापरवाह अंदाज में कहता शाने उचकाते जीप में बैठी दानिया को देख रहा था, जो आंसू बहाते अपनी उंगलियों से खेल रही थी। वो वाकई कोई मासूम सी गुड़िया लग रही थी। तबरेज़ ने उसको देखने की ख्वाहिश की थी। उसने सोचा भी नहीं था कि वो उसकी ख्वाहिश न सिर्फ यूं पूरी होगी बल्कि वो उसकी ही हो जाएगी। उसने सर्द सी सांस खारिज की। ये तो तय था कि उसका कोई भी काम उसके घर वालों को मिनी हार्ट अटैक देने से कम नहीं होता था। अब एक और सही। तबरेज़ कहाँ है स्वीट हार्ट? समीर अलवी ने किचन में आते अपनी बीवी के गाल पर प्यार करते पूछा था, जो मुस्कुराई थी। उनकी मुस्कुराहट पर तो समीर अलवी साहब सारी दुनिया लुटा सकते थे। पता नहीं लाड साहब कहाँ गायब है, मुझे मैसेज किया था 10 बजे तक आ जाएगा। आपको तो पता है उसका मिजाज। सलीना बेगम ने ट्रे को ट्राली में रखते मेड को उसे ले जाने के लिए कहा था, जिस पर समीर साहब मौका पाते उनके नज़दीक हुए थे। क्या कर रहे हैं आप? कोई भी आ सकता है अभी। उनके गाल पर दोबारा लब रखने पर सलीना बेगम शर्मा कर उन्हें डपटा था। आ जाए, अपनी हक हलाल की बीवी से प्यार कर रहा हूँ, क्या ये गुनाह है? वो शरारत से बोलते उनको गोल गोल घुमाने लगे, जिस पर वो खिलखिलाईं। गुनाह बन जाएगा अगर आपका लाडला आ गया तो। पता है ना कितना छेड़ता है वो मुझे आपकी वजह से, सलीना बेगम ने हंसते हुए कहा था, जिस पर समीर साहब उन्हें लिए बाहर की जानिब बढ़े थे, जहाँ सब घर वाले मौजूद थे। आज उन्होंने सलीना बेगम और अपनी फैमिली सबको दावत पर बुलाया हुआ था। अभी सब हंसते हुए एंजॉय ही कर रहे थे जब मेंशन के दरवाजे से तबरेज़ को किसी लड़की के साथ दाखिल होते देख सब उसकी जानिब मुतवज्जा हुए थे। समीर साहब ने उसके आने पर मुस्कुराते हुए उसकी जानिब कदम बढ़ाए। आ गए साहबजादे, और ये तुम्हारी फ्रेंड है? वो उसके करीब आते सहमी सी खड़ी दानिया को देखते खुश इखलाकी से बोले थे। उनकी क्लास में लड़का लड़की की दोस्ती को बुरा नहीं समझा जाता था। तबरेज़ के जवाब ने उनके चेहरे पर छाई मुस्कुराहट को पल में गायब किया था। तो बाकी सब पे भी यह खबर किसी बम से कम न थी। ये मेरी बीवी है बाबा। वो सब मारे सदमे के अपनी जगह से खड़े हुए थे। क्या? ये तुम क्या कह रही हो तबरेज़? सबसे पहले समीर अलवी शॉक्ड से बाहर आए थे। बाबा, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी इसे किसी कमरे में भिजवा दें। वो पहली बार संजीदगी से बालों में हाथ फेरते बोलता दानिया पर एक निगाह डालते सोफे की जानिब बढ़ा था। समीर अलवी ने दानिया को कुछ लम्हे देखा। वो पहनावे से काफ़ी अच्छे घर की मालूम हो रही थी। अपने बेटे के नए कारनामे पर वो भारी सांस खारिज करते दानिया को अंदर कमरे में ले जाने का ऑर्डर देते, माथे पर तेवरी चढ़ाए तबरेज़ की जानिब पलटे थे। अब ये कौन सा नया डेयर था तुम्हारा? माँ बाप को सताने के सिवा कोई काम नहीं है तुम्हें तबरेज़? उनके डांटने पर पहली दफ़ा तबरेज़ ने चेहरा झुकाते उन सबको मज़ीद परेशान किया था, क्योंकि वो हमेशा गलती होने के बावजूद ढीठों की तरह हंसते उनकी आंखों में आंखें डालकर देखा करता था। और आज उसके यूं शर्म से चेहरा झुकाने पर समीर और सलीना अलवी हकीकतन परेशान होते उसके पास आए थे। तबरेज़, क्या हुआ है? समीर अलवी की इतनी नरम आवाज़ सुनते वो उनके सीने से लगा था, जिस पर वो एक बार फिर शॉक्ड हुए थे। सॉरी पापा, आई एम वेरी सॉरी। उस वक्त सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मुझे इससे निकाह करना पड़ा, वरना मैं कभी ऐसा ना करता। उसके मुँह से ज़िंदगी में पहली दफ़ा सॉरी सुनते सब बेहोश होने के दर पर थे। समीर अलवी को तो बाकायदा चक्कर आए थे, मगर उन्हें उसका ये शर्मिंदा अंदाज़ बिल्कुल पसंद नहीं आया था। वो मन मौजी था, सर उठाकर आंखों में आंखें डालकर बात करने का फ़न आता था उसको। उनको तो उसको ऐसे ही देखने की आदत थी, तभी उसका ये झुका सर उनसे हज़म नहीं हो रहा था। हे सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ अपने कमरे में, हम इस बारे में सुबह बात करेंगे हम। उन्होंने थूक निगलते उसके सर पर हाथ फेरते उसका शाना थपका था, जिस पर वो सर हिलाते खामोशी से अपने कमरे की जानिब बढ़ा था। चलें, सब खाना खाते हैं। समीर अलवी ने सबको अपनी जानिब देखते पाकर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते कहा था। इट्स ओके समीर, फैमिली मैटर्स
موورز ہم بم چلتے رہتے ہیں، ویسے بھی اتنا کچھ سنیک کے طور پر کھا لیا، اب پیٹ میں بالکل جگہ نہیں ہے۔ سمیر صاحب کے بھائی نے ان کا کندھا تھپتھپاتے نرم آواز میں کہتے باہر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ سلینا بیگم کے گھر والے بھی انہیں تسلی دیتے جا چکے تھے۔ یہ ایک براڈ مائنڈ اور ایجوکیٹڈ فیملی کی پہچان تھی کہ کوئی کسی کی غلطی یا ایپ پر بندے پر انگلی اٹھانے یا اسے ہراساں کرنے کھڑا نہیں ہو جاتا، بلکہ وقت دیا جاتا ہے تاکہ معاملہ حل ہو سکے بغیر بات بڑھائے۔ اوف، کتنے شاکڈ لگ رہے تھے پاپا۔ تبریز کمرے میں آتے زور زور سے ہنستا بیڈ پر گر چکا تھا۔ سب کے سامنے اپنے ابا کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے اس نے ڈرامہ کیا تھا، ورنہ یہ شیطان غلطی پر سر جھکائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا، مگر آج اس نے ایسا کیا۔ لیکن ایک منٹ، وہ اب بیڈ سے اٹھ کر شیشے کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ میں نے اس لڑکی کے لیے سب کے سامنے سوری کہا؟ میں نے؟ اب احساس ہونے پر وہ حیرت سے خود کو شیشے میں دیکھتا اپنی جانب اشارہ کر رہا تھا۔ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ میری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ خود کو چٹکی کاٹتے اس نے اپنا ماتھا چیک کیا۔ نہیں، بخار بھی نہیں ہے اور یہ خواب بھی نہیں ہے۔ کہیں مجھے اس لڑکی دانیہ سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ نہیں بھلا محبت، اور وہ بھی مجھے؟ نہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ خود کو شیشے میں دیکھتے بول رہا تھا جب اس کا نام لیتے بدن میں عجیب سی بجلی دوڑ گئی۔ تبریز نے بے ساختہ سینے پر ہاتھ رکھتے اپنی تیز تیز دھڑکتی دھڑکنوں کو قبول کرنے کی کوشش کی تھی۔ دل نے بے ساختہ اس کو دیکھنے کی چاہ کی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ وہ دھڑام سے بیڈ پر گرتے تکیہ چہرے پر رکھتے جھنجھلایا۔ چلو ایک نظر دیکھ آتا ہوں وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ وہ خود سے بڑبڑاتا باہر آیا تھا۔ دوسرے سائڈ کے ہال وے میں بنے کمرے کی جانب قدم بڑھ رہے تھے جہاں وہ تھی۔ دروازہ نیموا ہوا تھا۔ اس نے دروازے پہ دستک دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس کی سسکیاں سنتے ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ موم، کیوں آپ مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئیں؟ ڈیڈ نے اچھا نہیں کیا اس عورت سے شادی کرتے۔ اگر آج تبریز نہ آتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ وہ شاید دروازے کے نزدیک ہی بیٹھی رو رہی تھی، اس لیے تبریز اس کی آواز بخوبی سن سکتا تھا۔ اس نے بغیر اسے ڈسٹرب کیے واپس اپنے کمرے کی جانب قدم موڑ دیے تھے۔ جب اپنے موبائل پر نوٹیفیکیشن دیکھتے اس نے اپنا سر تھاما تھا۔ کل بابا سے خوب کلاس لگے گی۔ 20 کروڑ تبریز کہاں خرچ کیے ہیں تم نے؟ بینک والے مجھے اتنی ارجنٹ پیمنٹ کرنے پر الرٹ بھیج رہے تھے کہ کسی نے میرا اکاؤنٹ ہیک تو نہیں کر لیا؟ سمیر صاحب نے اسے اسکرین دکھاتے بتایا، جس پر تبریز نے سانس خارج کرتے انہیں شروع سے لے کر آخر تک سب کچھ بتا دیا۔ یہ تو تم نے اچھا کام کیا، مگر نکاح اس کی کیا ضرورت تھی؟ تم اسے ایسے ہی دوست کے طور پر لے آتے، تب بھی ہم کچھ نہ کہتے تبریز۔ اس عورت اور آدمی کی کمپلین کی تم نے؟ سمیر صاحب نے سنجیدہ آواز میں پوچھا تھا۔ میں تو لا رہا تھا، مگر وہ عورت اسے بھیجنے پر راضی نہیں تھی۔ دانیہ کے نام اس کے فادر ساری جائیداد کر کے گئے ہیں، جب بھی وہ مجھے بغیر کسی شورٹی کے ساتھ لانے نہیں دے رہی تھی۔ اسے 20 کروڑ دیے ہیں جب مانی ہے، اور مجھے اللہ کا خوف آیا کہ اس لڑکی کے ساتھ وہاں کیا ہو سکتا ہے میرے جانے کے بعد، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ کیا میں نے کچھ غلط کیا بابا؟ تبریز اچانک سے سمیر صاحب کے قریب ہوتا معصومانہ مگر ڈرامائی انداز اپناتا انہیں بوکھلا گیا۔ ہاں مطلب وہ لڑکھڑاتے کچھ بولنا چاہ رہے تھے جب سلینا بیگم نے ان کی بات کاٹی۔ بالکل ٹھیک کیا میرے چاند، مگر ابھی وہ 18 کی بھی نہیں ہے، اور قانونی طور پر 18 سال سے کم عمر بچوں کا نکاح جائز نہیں۔ سلینا بیگم کی بات سنتے سمیر صاحب نے سانس خارج کی، جبکہ تبریز نے منہ پر ہاتھ رکھتے اپنی مسکراہٹ روکی تھی۔ ابھی کوئی بھی کچھ بولتا جب دانیہ کو ہال میں کھڑے دیکھ وہ سب اس کی جانب پلٹے۔ اس کے سرخ سوجی کانچ سی حسین آنکھیں پوری رات رونے کی چغلی کر رہی تھی۔ السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اس کی دھیمی آواز اور سلیقہ دیکھتے سلینا بیگم مسکرائی تھی۔ آؤ بیٹا۔ ان کی نرم آواز پر دانیہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی قریب آئی تھی، جبکہ تبریز کی نگاہیں تو اس کے حسین مکھڑے پر جم سی گئی تھیں۔ وہ بنا پلکے جھپکائے مبہوت سا اسے دیکھے گیا، جس پر آیان نے کافی پیتے اسے کوہنی مارتے اس کا کھلا منہ بند کروایا تھا۔ یہ لڑکی رات بھر رونے کے بعد بھی ایسی کیسے خوبصورت لگ سکتی ہے؟ وہ زیر لب بڑبڑاتے آیان کا کافی کا کپ چھینتے خود ساری کافی ایک گھونٹ میں پی گیا، مگر دل نے جو رفتار پکڑی تھی وہ ہلکی نہ ہوئی۔ آئی ایم سوری، کل کے لیے میں شاکڈ میں تھی، اس لیے خود کو متعارف نہیں کروا سکی۔ بہت شکریہ مجھے یہاں رکنے دینے کے لیے۔ میں دانیہ فیروز ہوں، میرے بابا کا ریسنٹلی انتقال ہوا ہے۔ وہ انڈسٹریلسٹ تھے انکل، میں نے آپ کو ان کے جنازے والے دن دیکھا تھا۔ آپ کو یاد نہیں ہوگا، مگر اس عورت کا آپ سے فلرٹ کرنا، وہ بھی میرے باپ کے جنازے پر، مجھے ہر وہ چہرہ یاد ہے۔ دانیہ نے انگلیاں مروڑتے ہلکی آواز میں کہا تھا، جس پر سلینا بیگم نے سمیر صاحب کو گھورا جو ہکا بکا تھے۔ مگر آپ نے ان کی جب تذلیل کی تھی مجھے بہت سکون ملا تھا۔ آنٹی یو آر ویری لکی۔ کل میرے ساتھ جو بھی ہوا میں آپ کے بیٹے کی شکر گزار ہوں مجھے بچانے کے لیے۔ اگر آپ لوگ مجھے فیور کرتے کسی ہاسٹل میں بھیج دیں تو میں آپ کی احسان مند رہوں گی، کیونکہ میں ابھی 18 سال کی نہیں ہوں تو خود سے فیصلہ نہیں لے سکتی۔
دانیہ نے سلینا بیگم کی جانب دیکھتے کہا تھا، جس پر وہ پہلے تو شاکڈ ہوئیں، پھر نفی میں سر ہلایا۔ اور تم ہاسٹل میں کیوں رہو گی؟ اب یہی تمہارا گھر ہے، یہاں ہی رہو گی، اور اب سے تم مجھے آنٹی نہیں موم بولو گی۔ پتہ ہے مجھے ہمیشہ سے ایک بیٹی کی خواہش تھی، دیکھیں سمیر، مجھے میری بیٹی مل گئی۔ سلینا بیگم دانیہ کو گلے لگاتے بولتی سب کو چونکا گئی۔ تبریز کو ٹھسکا لگا تھا، جبکہ ایان کے منہ سے کافی کا فوارہ چھوٹا تھا۔ سمیر صاحب بھی حیران تھے۔ چلو ناشتہ کرنے چلتے ہیں، آج اپنی بیٹی کے لیے کچھ اسپیشل بنواؤں گی، کیا کیا پسند ہے تمہیں؟ سلینا دانیہ کو اپنے بازو کے حالے میں لیے کچن کی جانب بڑھی۔ یہ کیا تھا؟ تبریز نے اپنا سر کھجایا تھا۔ ایک کارنامہ تو کر چکے ہو، اب مزید کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ تبریز کو چابی انگلی میں گھماتے باہر بڑھتے دیکھ سمیر صاحب نے اسے پیچھے سے پکارا۔ بابا بس وہ آگے تک ہو کر آ رہا تھا۔ تبریز نے بہانہ گھڑا جس پر وہ دانت پیستے اس کے قریب آئے تھے۔ کہیں نہیں جا رہے تم، دانیہ کو پیپر دلوانے لے کر جاؤ، آدھے گھنٹے میں پیپر سٹارٹ ہونے والا ہے اس کا، میں نے پرنسپل کو کال کر دی ہے، تم اندر اس کے ساتھ جا سکتے ہو تبریز، اور کوئی کانڈ نہیں کرنا وہاں پر، سمجھے تم؟ سمیر صاحب کے حکم پر اس کو تب چڑھی تھی۔ کیوں، میں اس کا نوکر ہوں اور پیپر کیوں دلوانے کے لیے جاؤں گا میں؟ آپ ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیں اسے، تنگ آ گیا ہوں میں سب کو اس کا حمایتی بنتے دیکھ۔ اپنے لاڈ اٹھانے کی بجائے ان سب کو دانیہ کے لاڈ اٹھاتے دیکھ تبریز بے حد جیلس ہوا تھا، کیونکہ اس کی ماں جو بچپن سے اس کے آگے پیچھے ہوتی تھی دانیہ کے آنے سے، صبح سے اسے ناشتے تک کا نہیں پوچھا تھا۔ اور اب سمیر صاحب نے پیپر دلوانے کے ٹائم تک اسے بیٹھنے کا حکم جاری کر دیا تھا۔ ڈرائیور نے نکاح نہیں کیا اس کے ساتھ، میرے سپوت نے کیا ہے، اب وہی لے کر آئے گا اور جائے گا اسے، سمجھے؟ اور خبردار بائک پر لے کر گئے، کار میں لے کر جاؤ گے؟ سمیر صاحب اس کی چابی چھینتے اسے گاڑی کی چابی پکڑاتے جا چکے تھے۔ دانیہ کو آتے دیکھ اس نے جبڑے بھینچے۔ سنو لڑکی، سارے پیپر تک تمہارے ساتھ چپکا نہیں بیٹھا رہوں گا میں، نوکر سمجھ لیا ہے مجھے؟ تبریز الوی نام ہے میرا، آج تک زندگی اپنی خواہشات کے مطابق جی ہے میں نے، اور آگے بھی ایسے ہی جیوں گا، سمجھی؟ وہ اسے کھری کھری سناتے ڈرائیو کرتے گاڑی زن سے بھگا لے گیا تھا، جبکہ دانیہ نے اس پر ایک نظر تک نہیں ڈالی تھی۔ وہ بس اپنے موبائل میں سر دیے اپنا پیپر ریوائز کر رہی تھی۔ تمہیں سنائی دے رہی ہے میری بات یا جان بوجھ کر اگنور کر رہی ہو؟ اپنی اگنورنس پر تبریز نے دانت پیسے۔ جب پتہ لگ گیا ہے کہ جان بوجھ کر آپ کو اگنور کر رہی ہوں، پھر زبان سے بے عزتی سننے کا زیادہ شوق ہے آپ کو؟ دانیہ نے بغیر اس کی طرف دیکھے اپنا ریوائز کنٹینیو رکھا تھا۔ تم نے میری تذلیل کی؟ تبریز کو جیسے یقین نہ آیا کہ جس لڑکی کے لیے اس نے اتنا سب کچھ کیا اس کے تیور اس کے لیے کچھ یوں ہوں گے۔ تبھی گاڑی ایک جھٹکے سے اس کے کالج کے باہر رکی تھی۔ لگتا ہے کم سنتے سمجھتے ہیں آپ، وہ ایک جھنجھلائی نظر اس پر ڈالتے گاڑی سے اتر کر دروازہ بند کرتی کالج میں داخل ہوئی تھی۔ تبریز پر تو جیسے حیرت کا پہاڑ ٹوٹا تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ غصے کے مارے وہ جلے پیر کی بلی کی طرح سارا ٹائم انتظار کرتے جل بھن رہا تھا، جب اسے 2 گھنٹے بعد مسکراتے باہر آتے دیکھ اسے مرچی ہی تو لگ گئی تھی۔ تمہیں ذرا سی تمیز ہے؟ کل میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور بجائے میرا احسان ماننے کے تم مجھ سے بدتمیزی کر رہی ہو۔ وہ آتے ہی بم کی طرح پھٹ گیا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھولیں، اس نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے حکمیہ کہا تو تبریز دانت پیستا دروازہ کھولتا خود بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گیا۔ میری بات کا جواب دو، وہ خونخوار لہجے میں مخاطب ہوا تو دانیہ نے اس کی جانب دیکھا۔ جیسے آپ نے مجھ سے بات کی میں نے ویسے ہی لہجے میں جواب دیا۔ اچھے سے بات کریں گے تو میں بھی تمیز کے دائرے میں رہ کر مخاطب ہوں گی۔ آپ نے کل مجھے بچایا اس کا شکریہ، مگر نکاح کرنے کا میں نے تو نہیں کہا تھا آپ کو۔ آپ نے خود سے یہ فیصلہ کیا تھا، جب برداشت نہیں کر سکتے تو اتنی بڑی ذمہ داری لی ہی کیوں؟ دانیہ نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگاتے کہا تھا۔ تمہیں میرا احسان مند ہونا چاہیے کہ میں تمہیں اس جہنم سے نکال لایا، آج نہیں تو کل تمہاری عزت کسی نہ کسی نے تار تار کر دینی تھی، مگر لوگ تو شکریہ کے بجائے اپنی ہی اکڑ میں گھوم رہے ہیں۔ صحیح کہتے ہیں لوگ، نیکی کرنی ہی نہیں چاہیے جو گلے پڑ جائے، صرف حسن ہی کافی نہیں ہوتا۔ اوہ، میں تو بھول ہی گیا، جہاں پلی بڑھی ہو تمہارا رویہ صاف گواہی دے رہا ہے اس بات کی۔ تبریز کو اس کی باتوں سے آگ لگ گئی تھی، اس لیے جو منہ میں آ رہا تھا وہ بولتا گیا۔ دانیہ کی آنکھوں میں اس کے خنجر جیسے لفظوں سے آنسو بھرے تھے۔ اس نے گردن موڑتے خود کو آنسو بہانے سے روکا تھا۔ مجھے طلاق چاہیے، وہ بدک بولتے تبریز کو ایک پل کے لیے چونکا گئی۔ اس کا بھیگا لہجہ سنتے اس نے ونڈو سے باہر دیکھا تھا۔ آزادی چاہتی ہو تم مجھ سے؟ جانتی ہو کتنی مہنگی پڑی ہو تم مجھے؟ ایک کام کرو، جس قیمت میں نے تمہیں تمہاری سوتیلی ماں سے خریدا تھا اتنی ہی قیمت مجھے ادا کر دو اور مجھ سے اپنی آزادی لے لو۔ وہ سرد بے رحم لہجے میں طنزیہ مسکراہٹ سے جائے بولتا دانیہ کے پرخچے اڑا گیا۔ کون سی قیمت؟ کتنی قیمت دی تھی تم نے اس عورت کو میرے بدلے؟ وہ اچانک اشتعال انگیز لہجے میں بولی تھی۔ خود کے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ عورت اس حد تک گر جائے گی۔ وہ خود کتنے وقت سے بھاگنا چاہتی تھی اس سب سے دور، اور آخر کو کیا ہوا؟ اس عورت نے اسے بیچ ہی ڈالا تھا، وہ بھی اس آدمی کو جو سب کچھ جانتے بوجھتے بھی اس کے دل پر ضربیں لگا رہا تھا۔
بہت تبریز نے اس کی کانچ سی آنکھوں کو دیکھتے کہا تھا۔ دل نے دعائیں دی تھی کہ اس کو تکلیف نہ دے، مگر اس کا ایگو ہرٹ ہوا تھا۔ میں 18 کی ہو جاؤں تو اپنے باپ کی جائیداد سے قیمت بھی ادا کر دوں گی۔ دانیہ کی آنکھوں سے آنسو کسی تاروں کی طرح ٹوٹ کر گرتے تبریز کی حالت غیر کر گئے تھے۔ میں آزاد ہو کر رہوں گی، وہ غصے سے کہتے اسے خود کے قریب آتے دیکھ سینے پر ہاتھ مارتے بولی تھی، جب تبریز نے اس کا ہاتھ جکڑتے دوسرا ہاتھ اس کی کمر میں حمائل کرتے اسے اپنے بے حد نزدیک کھینچا تھا۔ تبریز کے دہکتے لبوں کو اپنے گال پر محسوس کرتے دانیہ ایک لمحے کو ساکت ہوئی تھی۔ وہ اس کے آنسوؤں پر خاموشی سے لب رکھے ہوئے تھا۔ ابھی رونا بند کرو، ہم گھر جا رہے ہیں، موم سمجھیں گی کہ میں نے تمہیں رلایا ہے۔ وہ اپنی بے خودی پر خود کو کوستا دوبارہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا تھا۔ صحیح سوچیں گی، اتنی اچھی موم کا ایسا بیٹا دانیہ نے چہرے کے زاویے بگاڑتے کہتے تبریز کو اس بار مسکرانے پر مجبور کیا تھا۔ جو غصہ اسے صبح سے آ رہا تھا اس کے آنسو نے پل میں بٹھا دیا تھا۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ اس کے پوچھنے پر دانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ابھی کچھ پہلے وہ دونوں لڑ رہے تھے اور اب ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میرا دل کر رہا تھا، ویسے بھی میں اتنی جلدی گھر جانا نہیں چاہتا، بہت ساری آؤٹنگ اور تفریح کرنی ہے مجھے تو۔ تم گاڑی میں بیٹھو، بور نہ ہو جاؤ، اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ تبریز کندھے اچکاتے بولا، جس پر دانیہ نے کچھ لمحے اسے یوں دیکھا جیسے وہ دماغ سے کھسکا ہوا ہو، پھر سانس خارج کی۔ ڈبل سکوپ بلو بیری اینڈ سنگل بلیک کرنٹ، وہ منہ پھلاتے کہتے چہرہ ونڈو کی جانب بوڑھ گئی، جس پر تبریز مسکرایا۔ اسے گاڑی سے باہر جاتے دیکھ دانیہ نے مسکراتے اس کی پشت دیکھی تھی۔ وہ اتنا بھی برا نہیں تھا، بس اکڑو تھا۔ ہاں بہت مزہ آ رہا ہے، او ہو۔ وہ جھولے کی رفتار پر ہاتھ ہوا میں اٹھاتے چیخی تھی۔ وہ دونوں اس وقت امیوزمنٹ پارک آئے ہوئے تھے۔ کافی مزہ کرنے کے بعد اب دانیہ نے بھوت بنگلے میں جانے کے لیے بولا تھا۔ دیکھو ابھی تم بچی ہو، ڈر جاؤ گی، اندر نہیں جاؤ، تبریز نے تھوک نگلتے کہا، جس پر دانیہ اس کا ہاتھ پکڑتے اسے زبردستی اندر لے گئی تھی۔ تبریز کو بھوت بنگلہ کبھی بھی پسند نہیں تھا، اسے یہ ڈراؤنی چیزیں دیکھتے دل متلی ہوتا تھا، جبکہ دانیہ نے خوب مزہ کیا، اوپر سے اس کی ویڈیو بھی بنائی۔ جب اچانک کافی سارے لوگوں کے آنے سے وہ آپس میں ٹکرائے، ابھی کے دانیہ گرتی جب تبریز برق رفتاری سے اس کے قریب ہوتا، اس کی کمر میں بازو ڈالتے کسی متاع جان کی طرح اسے اپنی آغوش میں سنبھال گیا۔ دانیہ کی سانس ایک دم ٹھہری تھی، دونوں کی نظریں ملی، وقت اور آوازیں تھم سی گئی تھیں۔ تبریز نے اپنے دل کی پکار پر چہرہ جھکاتے نرمی سے اسے چھوا تھا۔ دانیہ کا دل مانو دھڑک کر باہر آ جانا چاہتا تھا۔ ابھی کے تبریز دوبارہ چہرہ جھکاتا جب شور سنتے وہ تھوک نگلتے پیچھے ہوا تھا۔ دانیہ کو نگاہیں نہ ملاتے دیکھ وہ مسکراتا اس کا ہاتھ تھامتے باہر لایا۔ جب باہر پولیس کھڑی دیکھتے اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ لو، ایک اور گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کپل گھوم رہا ہے، شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ ماں باپ کی عزت یوں خراب کرتے ہوئے۔ لڑکی، عمر کیا ہے تمہاری؟ اسے تو تھانے لے جانا پڑے گا۔ پولیس والوں نے ینگ کپل کو پکڑا تھا جو ڈیٹ مارنے آئے تھے، جس پر دانیہ کی عمر دیکھتے اس کی طرف بڑھے تھے۔ تبریز نے اسے فوراً اپنے پیچھے کیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے آفیسر؟ بیوی ہے یہ میری اور ہم دونوں قانونی اور شرعی شادی شدہ ہیں۔ تبریز کے حق سے کہنے پر دانیہ نے بنا پلکے جھپکائے اس کی جانب دیکھا تھا۔ عالم، ذرا ادھر آؤ، اس جوڑے کی کہانی سنو، کہہ رہے ہیں ڈیٹ مارنے نہیں آئے بلکہ میاں بیوی ہیں یہ دونوں، پولیس نے بدتمیزی سے بولا، جس پر تبریز نے دانت پیسے۔ کیوں بھائی، پروف دکھاؤ شادی کا۔ عالم آفیسر نے قریب آتے کہا، جس پر تبریز نے اپنا موبائل نکالتے نکاح نامے کی پکچرز دکھائیں۔ پولیس نے آئی برو اٹھاتے اسے دیکھا۔ آج کل اے آئی کا زمانہ ہے، کوئی بھی کچھ بھی بنا سکتا ہے۔ اس لڑکے کو ہوشیاری کرنے پر گاڑی میں ڈالو اور لڑکی کو میری گاڑی میں بٹھاؤ۔ پولیس نے دانیہ کو غلیظ نظروں سے دیکھتے مونچھوں کو تاؤ دیا تھا جب تبریز نے برہم ہوتے اس کے جبڑے پر اتنے زور سے مکہ مارا کہ خون فوارے کی صورت میں منہ سے نکلا تھا۔ سب بوکھلائے تھے۔ تیری ہمت کیسے ہوئی؟ میں چھوڑوں گا نہیں تجھے۔ وہ آپے سے باہر ہوتا دونوں کو دھنک رہا تھا جب آن ڈیوٹی پولیس پر ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے معاملہ زیادہ بڑھا اور تبریز کو پولیس اسٹیشن لے جایا گیا تھا۔ دانیہ ہچکیوں سے رو رہی تھی، جس پر تبریز نے اسے آنکھوں کے اشارے سے رونے سے منع کیا تھا۔ سمیر الوی کو خبر ملتے ہی وہ دوڑے چلے آئے تھے۔ ڈی آئی جی، ایس ایس پی سبھی ان کے ساتھ تھانے میں داخل ہوئے تھے۔ تبریز کو اکڑ کر چیئر پر بیٹھے دیکھ وہ فکر مندی سے اس کی جانب بڑھے۔ کیا ہوا تبریز؟ کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ ہاتھ تو نہیں اٹھایا نا انہوں نے تم پر؟ وہ اس کا چہرہ تھامے بولے تھے، جس پر تبریز نے مسکراتے نفی میں گردن ہلائی اور دانیہ کو چپ کرانے کے لیے بولا، جو کب سے روئے جا رہی تھی۔ اسے چپ کروائیں ڈیڈی، پتہ نہیں اتنا کیوں روتی ہے یہ لڑکی۔ تبریز آنکھوں میں محبت اور فکر لیے کچھ دور کھڑی دانیہ کو دیکھتا بولا تھا، جس پر آیان اور سمیر صاحب دانیہ کی جانب بڑھے تھے۔ آپ لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے کو ہتھکڑی لگانے کی؟ جب اس نے پروف دکھایا پھر کیسے آپ نے میری بہو کے ساتھ بدتمیزی کی؟ سمیر صاحب آگ بگولا ہوتے سب پر برس پڑے تھے۔ یہ پتہ لگنے پر کہ دونوں بزنس ٹائکون کی اولاد ہیں، میڈیا اور پولیس کے بڑے افسران کو انوالو ہونا پڑا تھا۔
کیونکہ ویڈیوز بن گئی تھی اور کافی پلیٹ فارم سے ہٹانی پڑی تھی۔ وہ تو اچھا تھا تبریز اور دانیہ کا چہرہ اتنا واضح نہیں تھا، ورنہ زیادہ مسئلہ بننا تھا۔ ٹھیک ہو تم دونوں؟ سمیر صاحب ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے۔ میرے بچوں کو پولیس اسٹیشن لے جانے کی ہمت کیسے ہوئی ان کی؟ سلینا بیگم تو تپی ہوئی تھی۔ میں اس معاملے کو دیکھ لوں گا، پہلے لاڈ صاحب سے پوچھو کہ ایسی جگہ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر مزے کرنا تھے تو ڈریم ورلڈ چلے جاتے، سمیر الوی نے صوفے پر بیٹھتے کہا، جس پر دانیہ کے گال بلش کرنے کی وجہ سے لال ہوئے تھے۔ تبریز کو بھی کھانسی اٹھی تھی، جبکہ سلینا بیگم نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ بس ایسے ہی موڈ ٹھیک کرنے کے لیے چلے گئے تھے بابا، سوچا نہیں تھا ایسا ہو جائے گا، تبریز نے نظریں چراتے کہا تھا۔ بات سنو میری، یہ جو تم نے ہمیں کہانی بتائی ہے یہ ایک بات ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ کیونکہ جتنا میں تمہارے مزاج سے واقف ہوں، تبریز الوی ایک رات میں تو محبت میں پاگل نہیں ہو سکتا، بولو۔ سمیر صاحب کے اتنے کھلے الفاظ پر دانیہ سرتا پیر سرخ ہوئی تھی، جبکہ تبریز زندگی میں پہلی مرتبہ سمیر صاحب کے صحیح اندازے پر بوکھل آیا تھا۔ ایان کا بھی چہرہ ہنسی روکنے سے لال ہو چکا تھا۔ دانیہ مزید نہ سہتی اٹھ کر بھاگی تھی، جس پر سب ہنسے تھے۔ تبریز نے خجل ہوتے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس کی غائب ہوتی پشت دیکھی تھی۔ ابھی اس نے دروازہ کھولا ہی تھا جب اسے اپنے کمرے میں بیڈ کے پاس اپنا ہیلمٹ پکڑے دیکھ چونکا۔ دروازہ لاکڈ کر کے اس کی جانب بڑھا۔ کیا ہوا؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی بھاری گمبھیر آواز سنتے وہ چونک کر پلٹی تھی۔ یہ ہیلمٹ یہ آپ کا ہے؟ وہ حیرت سے ہیلمٹ دیکھتے بولی، جس پر تبریز نے قریب آتے اس کے ہاتھ سے ہیلمٹ تھاما تھا۔ مگر اس دن کے بعد سے میں اسے استعمال نہیں کرتا۔ تبریز نے ہیلمٹ دوبارہ اٹھاتے شیلف پر رکھا تھا۔ کس دن کے بعد سے؟ دانیہ جیسے اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ میں نے ایک لڑکی کو بچایا تھا اسے پہن کر، بس وہ ایک یادگار دن تھا جسے میں بھول نہیں پایا، اس لیے دوبارہ یہ ہیلمٹ کبھی نہیں پہنا۔ تبریز نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اقرار کیا تھا۔ آپ پہلے سے جانتے تھے نا مجھے؟ آپ وہی ہیں نا جس نے مجھے اس تیز بارش میں بچایا تھا؟ دانیہ نے مزید قریب آتے یقین دہانی چاہی۔ وہی ہوں میں جس نے تمہیں برسات میں بچایا۔ ویسے سوچنے کی بات ہے میں نے تمہیں کتنی مرتبہ بچایا اور تم ہو احسان فرام۔ تبریز ابھی اتراتے بولتا جب دانیہ اس کے سینے سے لگتی اسے حیران کر گئی۔ آئی لو یو سو مچ، میں بتا نہیں سکتی میں کتنی خوش ہوں یہ جان کر کہ آپ وہی ہیں جس نے اس دن مجھے بچایا تھا۔ آئی سویئر میں اس آدمی سے بہت محبت کرتی ہوں اور دیکھیں آپ وہی نکلے۔ دانیہ نے مسکراتے ہوئے اس کے سینے سے چہرہ اٹھایا تھا، جس پر تبریز نے لب کاٹے۔ اسے دور ہوتے دیکھ وہ فوراً اس کی کمر میں بازو حمائل کر گیا۔ تو تمہیں اس ہیلمٹ والے سے محبت ہے، مجھ سے نہیں؟ اس نے آنکھیں چندیا کر دانیہ کو گھورا، جس پر وہ خوبصورتی سے کھلکھلاتی۔ تبریز کے دل کے تار ہلا گئی تھی۔ وہ بے خودی میں اس کے چہرے پر جھکتا محبتیں بکھیر گیا۔ جب دروازہ بجنے پر دونوں چونک کر ٹرانس سے باہر نکلے تھے۔ تبریز بیٹا دروازہ کھولو، سلینا بیگم نے دروازہ بجاتے کہا تھا، جس پر دانیہ بوکھلائی۔ کیا ہوا؟ ایسی ڈر کیوں رہی ہو؟ ہم میاں بیوی ہیں۔ اس کا ڈرنا دیکھ تبریز اونچی آواز میں بولا، جس پر دانیہ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتے اسے چپ کر آ گئی۔ جب آنٹی مجھے یہاں دیکھیں گی تو کیا سوچیں گی؟ وہ چھپنے کی جگہ تلاش کرتی پردے کے پیچھے بھاگی، مگر پردے سفید تھے تو آر پار دکھ جاتا، اس لیے صوفے کے پیچھے بیٹھ گئی۔ ارے اتنی دیر لگا دی کھولنے میں؟ سلینا مسکراتے اندر آئی تھی۔ آپ کو کچھ کام تھا مام؟ اور یہ کھانا ادھر کیوں لے آئیں؟ انہیں صوفے پر بیٹھتے دیکھ وہ لب کاٹتے بولا تھا، جس پر سلینا بیگم نے مسکراتے اسے دیکھا۔ ہم سب کھانا کھا چکے ہیں، سوچا لو برڈز کو کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرنے دیں، اس لیے دانیہ اور تمہارا کھانا یہیں لے آئی۔ ان کے بولنے پر دانیہ نے لب کاٹے، جبکہ تبریز نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ لیکن ماما دانیہ تو یہاں نہیں ہے، اسے کمرے میں دے آتی آپ، تبریز نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہا، جس پر سلینا بیگم ہنسی۔ پہلے وہیں گئی تھی مگر اس کا کمرہ خالی تھا۔ دانیہ صوفے کے پیچھے سے باہر آ جاؤ، تھک جاؤ گی چندہ۔ ان کے چھیڑنے پر دانیہ خجل ہوتے صوفے کے پیچھے سے اٹھی تھی۔ تبریز اس کی روحانسی شکل دیکھتے اپنی ہنسی روک گیا۔ وہ سرخ گلاب کی طرح بلش کرتی لگ ہی اتنی کیوٹ رہی تھی۔ ان کے ہنس کر باہر جانے پر دانیہ نے تبریز کے سینے پر مکہ جڑا تھا۔ اب میری کیا غلطی ہے؟ تمہیں کس نے بولا تھا چھپنے کو؟ وہ اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگتا، دانیہ کو ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ سلینا بیگم نے ان دونوں کے کہکہوں کی آواز باہر تک آتی سنتے انہیں ہمیشہ یوں ہی ہنستے کھیلتے رہنے کی دعا دی تھی۔ وہ کالج سے تھکی ہاری گھر میں داخل ہوئی تھی۔ آج کوئی آرٹ ایگزیبیشن تھی، اس لیے آنے میں اسے دیر ہو گئی۔ گھر میں داخل ہوتے اندھیرا دیکھتے وہ حیران ہوئی۔ ٹائم دیکھا تو شام کے 6 بج رہے تھے۔ ابھی وہ مزید کچھ بھی بولتی جب اچانک لائٹس کے جلنے پر چونکی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، سب کے ایک ساتھ چیخنے پر وہ دل پر ہاتھ رکھتے پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب کو دیکھے گئی۔ برتھ ڈے کا اتنا پیارا انتظام ہوا تھا کہ دانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بھاگ کر سلینا بیگم کے گلے لگتے آنسو بہانے لگی تھی۔ کیا ہوا؟ پسند نہیں آیا میری بیٹی کو یہ سب؟ وہ اس کی کمر سہلاتی مستفسر ہوئیں، جس پر دانیہ مزید روئی۔ تھینک یو،
میری ماما کے جانے کے بعد سے کسی نے میرا برتھ ڈے ایسے نہیں منایا۔ دانیہ ان کے ہاتھوں پر لب رکھتی بولتی۔ سلینا بیگم کی آنکھوں میں نمی لے آئی تھی۔ چلو ایموشنل نہیں ہو، کیک کاٹو جلدی سے ورنہ ایان اس پر ٹوٹ پڑے گا۔ تبریز ماحول کو دوبارہ نارمل کرتا بولا تھا، جس پر دانیہ نے کیک کاٹتے پہلے سمیر الوی کو کھلایا پھر سلینا کو، اور تبریز جو یہ سوچ رہا تھا کہ پہلے وہ اسے کھلائے گی، منہ کھولے وہ اپنی بے عزتی کروا گیا، جس پر ایان پیٹ پکڑ کر ہنستے لوٹ پوٹ ہو چکا تھا۔ اسے اپنے پاس کیک لاتے دیکھ تبریز نے اپنے نخرے دکھائے تھے، جس پر دانیہ نے لب کاٹتے اس کے مسکا لگاتے کیک کھلا ہی دیا تھا۔ سب ان دونوں کو خوش دیکھتے خوش تھے۔ 2 سال بعد دانیہ اور تبریز کا اگرچہ نکاح ہو چکا تھا، لیکن دانیہ کی پڑھائی ابھی جاری تھی، تو سمیر الوی اور سلینا الوی نے یہ طے کیا تھا کہ وہ دانیہ کا کالج مکمل ہونے کے بعد ان کی دھوم دھام سے شادی کریں گے، جس میں ساری رسمیں ہوں گی۔ ساتھ یہ بھی شرط رکھی تھی کہ رخصتی جو کہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک ہونی تھی، اس سے پہلے دانیہ کو تبریز سے مکمل پردہ کروایا جائے گا۔ اس وقت تو تبریز مان گیا تھا، مگر اب جب وہ دن آن پہنچا تھا تو اسے صبر ہی نہ ہوا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اف تبریز، اگر موم نے دیکھ لیا نا تو ستھری کر دیں گی آپ کی۔ دانیہ ابھی مہندی کے فنکشن سے فارغ ہوتے اوپر کمرے میں آئی تھی۔ جب تبریز کو اپنے کمرے میں دیکھتے جلدی سے دروازہ بند کرتی اس کے قریب بڑھی۔ کہاں رہ گئی تھی؟ کب سے انتظار کر رہا ہوں تمہارا۔ اور کیا موم سے ڈرا رہی ہو؟ ایک تو ان کا مجھے سمجھ نہیں آتا، میری ہی شادی میں مجھے میری ہی دلہن سے ملنے سے روک رہی ہیں۔ بتاؤ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تبریز نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے نزدیک کھینچتے کہا تھا، جس پر دانیہ نے مسکراہٹ چھپانے کے لیے لب دبائے۔ اچھا چلیں، آپ نے دیکھ لیا نا مجھے، اب جائیں۔ دانیہ اس سے دور ہونے کی کوشش کرتے بولی تھی، کیونکہ تبریز کی نظروں سے اسے اپنے دل کی حالت غیر ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسے کیسے؟ تمہاری مہندی میں اپنا نام دیکھنے آیا ہوں، مانا بہت کرنج ایکسکیوز ہے، لیکن اس کے سوا سارے بہانے میں پہلے ہی استعمال کر چکا ہوں۔ تبریز اپنی جان لیوا مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولا تھا، جس پر دانیہ حیا سے گلنار ہوئی تھی۔ یہ شادی کی رات دلہا دلہن کے ہاتھ میں اپنا نام دیکھتا ہے، کل تک کا انتظار نہیں ہو رہا آپ سے؟ وہ اس کے ہاتھ اپنی کمر سے ہٹانے کی کوشش کرتے بولی تھی۔ نہیں ہو رہا، میں تو آج ہی دیکھوں گا۔ اور تم کیوں مجھ سے دور جانے کی کوشش کر رہی ہو تیکھی مرچ؟ سیدھے کھڑی رہو، کیونکہ میں اپنا کام پورا کیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ وہ عزم سے کہتا اس کے ہاتھ کو اپنی آنکھوں کے سامنے کر گیا۔ اور اگر میں نے لکھوایا ہی نہیں ہو تو پھر کیا کریں گے آپ؟ دانیہ شرارت سے بھرپور لہجے میں بولی تھی، جس پر تبریز کمینگی سے مسکرایا۔ میں جانتا ہوں میری بیوی بہت چالاک ہے، اس لیے ساتھ میں مہندی لے کر آیا ہوں، اور آئی سویئر دانیہ اگر تم نے میرا نام نہیں لکھوایا ہوگا تو اپنی گندی ہینڈ رائٹنگ سے خود لکھنے اور تمہاری مہندی کے اتنے پیارے ڈیزائن کو خراب کرنے پر مجھے بے حد پراؤڈ فیل ہوگا۔ وہ بھی تبریز تھا، کمینگی کی حد اسی پر آ کر ہوتی تھی۔ اس کے شیطانی خیالات سنتے دانیہ نے آنکھیں پھاڑتے خود کو چھڑوانے کی تگدو کرتے پورے کمرے میں دوڑ لگائی تھی۔ ادھر آؤ بیبی، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ دانیہ، تم نے میرا نام کیوں نہیں لکھوایا؟ وہ دونوں چوہے بلی کی طرح آگے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ بہت ہی کرنج اور اولڈ فیشن ہو گیا ہاتھ پر نام لکھوانا۔ پلیز تبریز، لسن، میرے قریب مت آئیے گا۔ وہ خود پر قابو کرنے کے باوجود ہنستی دروازہ کھول کر باہر بھاگی تھی۔ سب نے آنکھیں پھاڑتے اس انوکھے جوڑے کو دیکھا تھا، جو دلہا دلہن کم اور چوہے بلی زیادہ معلوم ہو رہے تھے۔ 1 سال بعد۔ ریڈی؟ دیکھو دانیہ، اگر پھسلی تو میری شکایت مت کرنا، بابا کو بول دینا یہ تمہارا پلان تھا، بارش میں رائڈنگ کا، سمجھی؟ وہ اس کے چہرے پر ہیلمٹ پہناتے وارن کر رہا تھا، جس پر دانیہ نے سر ہاں میں ہلایا۔ وہ دونوں خالی سڑک پر سلو رائڈ کر رہے تھے۔ بارش ہلکی ہو چکی تھی، مگر تبریز ابھی بھی احتیاط سے ہی بائک چلا رہا تھا۔ اب وہ پہلے والا کیئرلیس نہیں تھا، اس کے پاس دانیہ کی ذمہ داری تھی جو اسے بہت عزیز تھی۔ بیچ پر رکتے ان دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے سن رائز ہوتے دیکھا تھا۔ کتنا خوبصورت منظر ہے نا؟ دانیہ نے دل فریبی سے مسکرا کر اس کے سینے پر سر رکھا تھا، جب تبریز نے اسے نگاہوں میں بسائے اس کی کمر میں بازو حمائل کیے تھے۔ واقعی بہت خوبصورت اور مکمل منظر ہے، وہ گھمبیر آواز میں کہتا اس کے بالوں پہ لب رکھتا، دانیہ کو پرسکون سے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں